لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم اپنی نئی سلسلہ وار پیشکش فضائل نماز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اس ابتدا میں ہم کتاب کی خطبہ و تمہید کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت کے بارے میں 2 سے 3 مبارک احادیث بھی پیش کریں گے تاکہ نماز کی حقیقت اور فضیلت دلوں میں اور زیادہ راسخ ہو جائے. اب ہم بغیر کسی تاخیر کے فضائل نماز آپ کے سامنے براہ راست پیش کرتے ہیں. خطبہ و تمہید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونشکره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلى آله وصحبه وأتباع الحماة للدين القويم، وبعد، فهذه 40 في فضائل الصلاة جمعتها امتثالا لأمر عمي وسنو أبي رقاه الله إلى المراتب العليا ووفقني وإياه لما يحب ويرضى. أما بعد، اس زمانہ میں دین کے طرف سے جتنی بھی توجہی اور بھی التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاجی بیان نہیں، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت بار آور نہیں ہوتی. تجربہ سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے، اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمت حائل ہے وہ بھی مجھ سے بے بضاعت کے لیے کافی ہے. تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی الذہن ہے اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے. نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہے، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے. اس لیے اس رسالہ میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، چونکہ نفس تبلیغ کے متعلق بندہ ناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اس وجہ سے اس کو سلسلہ تبلیغ کا نمبر 2 قرار دے کر فضائل نماز کے نام کے ساتھ موسوم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں. ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی. دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا. تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں. اس لیے اس رسالہ میں تینوں مضامین کی مناسبت سے 3 باب ذکر کیے گئے ہیں اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا ہے، مگر ترجمہ میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے، لفظی ترجمہ کی زیادہ رعایت نہیں کی. نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے تھے وہ عربی میں لکھ دیے گئے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اور ترجمہ و فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں. باب اول، نماز کی اہمیت کے بیان میں. اس باب میں 2 فصلیں ہیں. فصل اول میں نماز کی فضیلت کا بیان ہے اور دوسری فصل میں نماز کے چھوڑنے پر جو وعید و عتاب حدیث میں آیا ہے اس کا بیان ہے. فصل اول، نماز کی فضیلت کے بیان میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ فائدہ: یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ 4 ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو 4 کونوں پر ہو۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت صوبان ابن عمر، سلمہ، ابو امامہ، عبادہ رضی اللہ عنہم 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ عنہما سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ام فروہ رضی اللہ عنہا سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ فائدہ: سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسے کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں،
کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ اللہم اجعل قلوبنا خاشعہ وصلاتنا مقبولہ واعمالنا صالحہ وارزقنا لذت الخشوع فی الصلاۃ۔ اے اللہ ہمیں نماز کی وہ حقیقت عطا فرما جو دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اے اللہ ہماری نماز قبول فرما، ہمیں سستی، غفلت اور بے توجہی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کی نماز ان کے لیے نور، دلیل اور نجات بنے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ نماز میں کوتاہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور تحریر کرے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ فضائل نماز کی مزید احادیث سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔